معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے، بالکل ختم پر ہے۔ پتہ نہیں ہم حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کے اصحاب، ان کے غلام، ان کی کنیزوں کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صبیہ اخلاق سے 3 پروگرام ہم نے ریکارڈ کیے تھے۔ تو اب آخری جو پروگرام اس حوالے سے، اور ہم کنکلوڈ کریں گے پھر انشاءاللہ 29 ربیع الاول کو۔ آج محترمہ تسنیم احسن بہت بڑی اسکالرز ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ ہم نے آپ کی اس مہینے کی سعادت اور برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنا حق ادا کر سکے ہیں۔ السلام علیکم تسنیم۔ وعلیکم السلام۔ بہترین کاوش آپ کی معاشرے کی سدھار کے لیے، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے مشعل راہ جو ہستی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اس کے حوالے سے یہ آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، میں نے اس سے پہلے والے پروگرام آپ کے دیکھے، بہت ساری انفارمیشنز آپ نے دیں، اور ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے پروگرام سنوائیں، اور مختصر سے پروگرام ہے تاکہ ان کے اوپر بھی اس بات سے ان کو فائدہ پہنچے، ان کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے، ان کی تربیت۔ اچھا دیکھیے تسنیم احسن صاحبہ، ایک جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو کورس کی کتابیں ہیں بچوں کے لیے، اسکول سے ہم شروع کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور غلاموں اور کنیزوں کی سیرت کے حوالے سے بہت کم مواد میسر ہے۔ جی، تو آپ سے میں درخواست کروں گی کہ ذرا ہمارے چینل M5 کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کے اصحاب کیسے کیسے جلیل القدر اصحاب تھے۔ ہمارا ایک المیہ ہے، یہ تاریخ اسلام کا میں المیہ ہی کہوں گی، کہ ہم نے صرف اور صرف ان اصحاب کی تو تاریخ ہم کو ملتی ہے، اور ان اصحاب کے بارے میں گفتگو ہمیں نظر آتی ہے کتابوں میں بھی، یا واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں جو کہ آسانی سے جو مل جاتے ہیں۔ وہ اصحاب ہیں کہ جو آپ بچوں کے لیے اس کو نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیجئے کہ جو بالکل لائم لائٹ میں تھے، جو سامنے نظر آ رہے تھے، یا جن کے پاس کوئی عہدہ تھا، یا جنہوں نے کسی مخصوص واقعے میں رسول کے ساتھ بہت نمایاں کردار ادا کیا، غزوات میں، جنگوں میں اس میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تو وہ اصحاب تو ہمارے بچے ان کے تو نام جانتے ہیں، لیکن وہ اصحاب کے جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایک ایسا خزانہ ہے ان کی زندگیوں۔ دیکھیے صحابی وہ دراصل صحابی ہے کہ جس نے صحبت کے اثر کو قبول کیا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر صحبت کا اثر قبول کرنے والا وہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ صفات کسی حد تک تھوڑی سی صحیح پائی جاتی ہوں جو اللہ کے رسول میں موجود تھی، تب تو صحبت کا اثر ہے، ورنہ اگر وہ صفات نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہم جستجو نہیں کرتے کہ ہم اور رسول کے صحابیوں کے بارے میں گفتگو کریں۔ مثلاً ہم جنگ خندق تو جانتے ہیں جی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جنگ خندق میں وہ بنائی ہوئی خندق کس نے ہم متعارف کروائی تھی۔ ایگزیکٹلی، صحیح کہہ رہی ہیں نا، بالکل۔ ہم روشن خیالی اسلام اور رسول خدا نے روشن خیالی بہترین روشن خیالی ہمیں سکھائی۔ رسول خدا نے نئی نئی چیزیں سیکھنا ہمیں سکھایا، بتایا کہ اسلام سب سے ماڈرن ریلیجن ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کچھ نہیں آنے والا۔ اسی لیے تو جب حضرت سلمان نے ایرانیوں کے طرز پہ خندق کھودنے کے لیے کہا تو اس وقت پہ رسول خدا نے اس بات تجویز پہ عمل کیا، قابل عمل تھی وہ تجویز۔ اسی طریقے سے ہم حضرت سلمان فارسی کا اس وقت تذکرہ نہیں کروں گی، میں کچھ اور تذکرہ کروں گی، لیکن حضرت سلمان فارسی نے مسلمانوں کو 2 جنگ کرنے کے اسلحے آپ کہہ لیجئے جی سکھائے، جس کو کہ ایک کو منجنیق غلیل کہہ لیجئے اس کو، یا آج کی زبان میں راکٹ لانچر ٹائپ چیز کہہ لیجئے، نئے نئے ہتھیار ظاہر ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ جی، جو آج ٹینک ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے بنانا اس کی سائنس سکھائی۔
تو بہرحال لیکن یہ کہ بات ہم کر رہے تھے کہ ہم اصحاب کی زندگی سے، تو ہم بہت سارے اصحاب کو جانتے نہیں ہیں. اس مسلمان اور ایک اچھے انسان کی زندگی کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وہ حق کی بات کو کرنا جانتا ہو، حق بات کہنا جانتا ہو، اس پہ ڈرے نہیں، کہے گا اس نہیں. وقت، جی کہے گا اس وقت جب وہ خود عمل کرے گا. ایگزیکٹلی. جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے ہم اس بات کو دوسروں کے اوپر اس کو لاگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کریں گے. حق بات کہنے کے حوالے سے ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پر جا کے اختتام پذیر ہوئی تھی، لیکن ہاں ایک جملہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جب کوئی حق بات کہتا ہے اس کو زمانے کا ابوذر کہا جاتا ہے، ابوذر زمانہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی سچ بات کہتا ہے تو تھوڑا سا حضرت ابوذر کا ہی تذکرہ کرتے چلیں، کیونکہ معاشرے میں آج کل حق کہنا، حق سننا اور حق پہ عمل کرنا، خاص طور پہ حاکم کے سامنے سچ کہنا بہت ہی مشکل بات ہے، بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے. حضرت ابوذر نے جب اب وہ کیونکہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے تو اس لیے اس کی گنجائش نہیں کہ میں پورا تفصیلات بیان کروں، لیکن حضرت ابوذر جب اسلام کی جستجو کرتے ہوئے مکے پہنچے اور پھر وہ 2-3 دن کے بعد جا کے رسالت مآب کے سامنے پہنچے، اور رسالت مآب نے ان کو تعلیم اور اسلام لانے کی بات ہوئی، تو رسالت مآب نے ان کو سے الفاظ کیا خوبصورت کہے تھے. پہلی چیز یہ کہی کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، میری نبوت کی گواہی دو، اور اس کے فوراً بعد جو آپ کو تاریخ میں الفاظ رسول ملیں گے وہ ملیں گے کہ لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور مکارم اخلاق اختیار کرو. اخلاقیات یعنی زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تمام چیزیں عبادات پیچھے چلی گئی. جی مکارم اخلاق کرو. اس کے بعد پھر کہ اللہ کی، دوبارہ سے دہرایا کہ اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کے حق کے لیے اللہ کا حق لوگوں کو میں نمایاں کرو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. بالکل، یعنی اللہ کو اس مخلوق سے قریب کر دیا جس کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے کہ اس پر تمہارا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد جب حضرت ابوذر یہ اسلام کی تعلیم لے کر اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد واپس مدینے گئے، مدینے کے علاقے کے تھے نا، واپس مدینے گئے. اس وقت تک اللہ کے رسول نے ہجرت نہیں کی تھی. جب واپس مدینے گئے اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے، غفار قبیلے کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا تم یہ کر کے آئے ہو تو انہوں نے تمہیں کیا کوئی کچھ بتایا؟ تو اس وقت میں حضرت ابوذر نے جو باتیں اللہ کے رسول کی ان لوگوں تک پہنچائیں، ان میں سے وہ تمام زیادہ تر باتیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے سے کمتر پر نظر رکھو، اور اپنے سے برتر کے اوپر رشک نہ کرو. یعنی تم کہیں پر بھی اس سے کمپلیکس میں نہ آؤ اور اپنے سے کمتر کا خیال کرو. اچھے جو اس کے اخلاق ہیں ان کو رشک کی نظر سے دیکھو، لیکن حسد کی نظر سے نہ دیکھو. تو جو باتیں، اور صلہ رحم کرو، صلہ رحمی پر تو بہت زیادہ زور دیا. اور جو خاص بات ایک کہی وہ یہ کہی کہ رسالت مآب نے مجھ سے یہ کہا کہ حق بات کہو اور سچ کو اپنے ساتھ تھامے رہو. اور پھر بعد رسول، اب ایک دم سے ہم جمپ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ وقت کی وجہ سے. رسول ابوذر کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ تھوڑے تلخ، یعنی بٹر لہجے کے، تلخ لہجے کے حامل تھے. سچ کی وجہ سے تو لوگ ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے جو سچ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. جی دیکھیے، آج بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ سچ تلخ ہے لیکن ہم تو سچ بول رہے ہیں. کچھ مواقع پہ یہ بھی ہے کہ اتنا بھی سچ نہ بولو کہ الفاظ سے دوسرا دلازاری ہو جائے، یا کسی کی تضحیق ہو جائے. اتنا بھی سچ نہ بولو. لیکن اور اسی لیے پھر وہی فقہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ مواقع کے اوپر جھوٹ
بولنے کی بھی اجازت ہے. جی جی. جیسے تکبر کے لیے عورت کو کہا تکبر اس کے لیے جائز ہے بالکل تاکہ یہ اپنی حفاظت کر سکے, اور مرد کے لیے نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ حضرت ابوذر ہاں کچھ حد تک وہ تلخ ہو جایا کرتے تھے, لیکن وہ حق بات کہنے کے لیے اس کی وجہ یہ تھی نا کہ وہ کہتے تھے میں اتنا کوئی سنتا ہے, کوئی عمل ہی نہیں کرتا, سنتا نہیں کوئی. اچھا وہ سچ کو پورے طریقے سے پہنچانا چاہتے تھے. جب سچ کو پورے طریقے سے پہنچانا چاہتے تھے تو لوگ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے تھے. جب ماننے پہ تیار نہیں ہوتے تھے تو وہاں پر, اور کچھ وہ کہ کیونکہ منافق بھی تھے, کچھ وہ کہ جو بظاہر اس بات کو مانے ہوئے تھے لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صلہ رحم کرو اور سچ بولو, وہ ان باتوں کو بول جاتے تھے. اب ایک دم سے ہم اگر جمپ کر کے آ جائیں, وقت نہیں ہے اتنا, کہ رسول اللہ آئے, رسول نے ہجرت کی رسالت مآب نے, اور اس کے بعد وہ مدینے پہنچے اور مدینے میں بھی انہوں نے وقت گزارا, اور اس کے بعد رسالت مآب کی رحلت ہو گئی. بعد رحلت رسول خلیفہ اول کا وہ زمانہ آیا, خلیفہ دوم کا زمانہ آیا, اور اس کے بعد خلیفہ سویم کا جب زمانہ آیا, یہ بھی ایک اسلام کی تلخ سچائی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ تلخ ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. خلیفہ سویم کا جب زمانہ آیا تو اقربا پروری نے اسلام میں جگہ بنانی شروع کی. یہ ہمیں مولانا ابو العلا مودودی کی تفاسیر میں بہت ملتا ہے کہ نیپوٹزم جو آج سب سے بڑی گورننس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ نیپوٹزم ہے. تو جب خلیفہ سویم کا زمانہ آیا, اور اس وقت پہ یہ حضرت ابوذر ہی تھے کہ جو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پہ عمل کرو, کہ وہ جو کیا کرتے تھے, کہ تم سے پچھلے والے خلفاء اس راستے پر تھے تو تم بھی اس راستے پر. لیکن بدنصیبی کہیے, بدقسمتی کہیے, جو بھی کہیے, بہرحال اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, ان حق باتوں کو نہیں مانا گیا. اس کے انجام میں حضرت ابوذر کو شام بھیج دیا گیا. وہاں پہ معاویہ نے ان کو مال و دولت سے خریدنا چاہا کہ وہ حق بات نہ کہیں, لیکن یہ وہ ہستی نہیں تھی کہ جو مال کے بل پہ خریدی جا سکتی, بک جاتی. اس کے بعد وہاں سے ان کو ترکی کی طرف بھیج دیا گیا, اور پھر وہ آخر میں مدینے آئے دوبارہ پلٹ کے. اور جب مدینے سے وہ جا رہے تھے, ان کو شہر بدر, ملک بدر کیا جا رہا تھا, تو بڑی بدنصیبی ہے کہ اس وقت ان کو الوداع کہنے کے لیے آنے والی صرف چند ہستیاں تھیں. ایک حضرت علی علیہ السلام, دوسرے حضرت عقیل, تیسرے حضرت عمار یاسر. یہ تمام اصحاب رسول تھے. اصحاب رسول آج بھی حال ہے, اقتدار سے کوئی ہٹتا ہے. اب دیکھیے لوگ اب اس وقت مدینے میں کتنے مسلمان تھے, حالانکہ حضرت ابوذر غفاری کے پاس تو اقتدار بھی نہیں تھا, اور کتنے مسلمان تھے اس وقت مدینے میں, لیکن مدینے کی آخری حد تک الوداع کہنے کے لیے جانے والے صرف اور صرف یہ چند افراد تھے. تسنیم, آپ نے بہت ہمارے ناظرین کو جو ہے معلومات فراہم کی ایک ایسے جلیل القدر صحابی کے لیے جن کے لیے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں. ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو میں دیکھتی ہوں وہ اپنے بچوں کو کہ وہ سیرتیں, مثلا ہمارے جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے, آپ کی ازدواج میں بی بی ام سلمہ کا جو کردار ہے وہ ہم بتاتے ہی نہیں. ہم صرف بی بی ختیجۃ الکبریٰ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان ازدواج کو جو بس معروف ہم کہتے ہیں ازدواج ہیں. لیکن بی بی ام سلمہ کتنے دیر حیات رہیں, اور انہوں نے ایک کیسی ماں تھی. انشاءاللہ ہم مدرس ڈے پر ان پر بات کریں گے. اس دفعہ میں نے سوچا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت بھی دیا, اور اس مہینے کی سعادتوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, برکتوں میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی جتنا بھی مختصر سے گفتگو میں کر سکتی ہوں, لیکن بہت جامع اور بڑی مفید گفتگو تھی آپ کی, میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں. یقیناً دوبارہ جب بھی کبھی موقع ملا, اور ہم ضرور مدرس ڈے کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. خدا حافظ.